السلام علیکم ڈرامہ سیریل دیر بن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ معتصم کو گولی نہیں لگی ہوگی اور وہ گولی لگی ہوگی معتصم کے باڈی گارڈ کو، جو ضعیف سا ہے اور ان کا منشی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اس کو گولی لگے گی تو معتصم کو غصہ آ جائے گا، وہ اپنی گن نکال کے ملک مختار کے بیٹے پہ چلانے کی کوشش کرے گا، لیکن گن خالی ہوگی اور معتصم وہاں پہ ملک مختار سے صرف یہ کہہ کر آ جائے گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کی سوچو۔ دوسری جانب میرب کو یہ خبر ملے گی کہ معتصم کو گولی لگ گئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوگی اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گی کہ اس نے اس کی گن میں سے گولیاں نکال لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ لیکن جب معتصم گھر واپس آئے گا تو وہ اس کو صحیح سلامت دیکھ کے بہت خوش ہوگی اور اس کی جانب بڑھے گی، لیکن معتصم اسے اپنے ہاتھ کی اشارے سے روک دے گا اور کہے گا کہ گولیاں تم نے نکالی تھی گن سے، تو وہ کہے گی میرا وہ مقصد نہیں۔ لیکن معتصم میرب کی بات سنے گا ہی نہیں پوری، اور اس کو بس یہ کہہ کے چلا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے میرے باڈی گارڈ نے میری خاطر گولی کھائی ہے، اور اگر وہ نہیں بچا تو میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تمہیں تو صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے، چاہے اس کی خاطر کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب میرب یہ بات سن کے کہ وہ کافی سیلفش ہے وہیں پاز ہو جائے گی اور یہ سوچنے لگے گی کہ کیا اس نے ٹھیک کیا اور اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ لیکن دوسری ہی جانب میرب اس بات پہ شکر گزار ہوگی کہ معتصم کو گولی نہیں لگی ہے اور وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور مصیبت بن کے میرب کے لیے روحان ٹپک پڑا ہے، اور وہ اس کے پیرنٹس کے گھر چلا گیا ہے جنہوں نے اس کو میرب کو پالا تھا، اور ان سے جا کے کہے گا کہ میرب کہاں ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرب کی شادی ہو چکی ہے تو وہ کہے گا کہ میرب تو مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا۔ یہ ساری باتیں سن کے میرب کے ماں باپ کو یقین نہیں آئے گا اور وہ جائیں گے حیدرآباد میرب سے پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ سچ ہے، اور کیا میں نے سارے خاندان کی مخالفت لے کے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تم یہ سب کر سکو، میرا سر جھکا سکو۔ اور وہ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ میرب نے شاید اسی لیے معتصم سے شادی کے لیے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ روحان کو پسند کرتی تھی، اور اگر یہ سب سچ ہوا تو وہ اس کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اب یہ ساری باتیں اس وقت بڑی بنیں گی جب روحان میرب کا پیچھا کرتے کرتے معتصم کے گھر تک پہنچ جائے گا، اور پھر میرب کے کردار پہ بات آئے گی تو اس کے اوپر بھی ایک پنچایت بیٹھے گی اور میرب وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دے گی جو بھی پنچایت اس کے لیے رکھے گی، اور اس پنچایت کے فیصلے میں معتصم ماں بیگم کے ساتھ ہوگا اور میرب کو صرف تنگ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی سمجھے میرب اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھنا شروع کر دے۔ لیکن میرب باجی تو کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہی ہیں کہ وہ معتصم کو پسند کرنے لگی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔